بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کسی صابر و شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی بدزبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت سخت سنائی اور کہا، بال بچے بھوک سے مرتے جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے۔ کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا، خدا کی بندی، رات کے وقت شور و گل نہ مچا، میں صبح کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی میں تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا۔ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کر دے۔ صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اس نے کل مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے تو بھوک سے مرے جا رہے ہیں اور آپ وعدے پہ وعدے کر رہے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدوری کے لیے دوبارہ چلا گیا، مگر خدا کی شان دیکھیں، پھر بھی اس کو کسی نے مزدوری نہیں دی اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ گزاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئی، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا، آقا نے کل تینوں دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح تینوں دن کی مزدوری لے کر لازمی آ جانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد کے حوالے کر کے کہا، تینوں دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندے خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب اسباب تک چلی گئی اور اسی وقت سیدھے جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا اور بہت رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا، مگر جس وقت وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہو گیا کہ خدا جانے آج کیا ہوگا، کیا برپا کرے گی عورت۔ اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر اچانک گھر میں سے اس کو ایسی خوشبو آنے لگ گئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی، اندر چل، اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو۔ یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا، اس سے کہہ دینا جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تھا اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا اہتمام کرنا۔ بس اس نے ہمیں یہ دے دیا جس میں 50 درہم ہے اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ گزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور عورت اس کا شکستہ حال دیکھ کر رہ گئی کہ خوشحالی کے وقت یہ کیوں پریشان ہو گیا۔ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ تینوں دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنا غلام کو سچا ثابت کر دیا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں اس کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ دیکھ، آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔
جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کر لے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے جواہرات سے پر ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ سبحان اللہ! جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔